فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ عزاداران جناب امیر المومنین، ماتم دارانوں، سوگواران مولائے متقیان، ایام عزائے جناب امیر المومنین کی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم نے اول بہت مختصر سے جملوں میں اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا تعارف بھی فرمایا اور قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ تعارف قرآن یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مقصد قرآن یہ ہے کہ قرآن جس کو اللہ نے پیغمبر اسلام، ختمی مرتبت، رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اس قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے تلاوت کرنے والے فیوز و برکات حاصل کریں، اس قرآن کے ذریعے ہدایت کے راستوں کو ڈھونڈیں، اس قرآن کے ذریعے گمراہی کے اندھیروں سے نکلیں اور ہدایت کے اجالے میں پہنچیں، اس قرآن کے ذریعے ذلت کی پستیوں سے ابھریں اور عزت کی بلندیوں تک پہنچیں، اس قرآن کے ذریعے جہنم سے نجات پائیں اور جنت سے ہمکنار ہو جائیں۔ قرآن کا مقصد انسان کو ہدایت دینا ہے، لیکن یہی آیت قرآنی جس میں نزول قرآن کا مقصد ہدایت کو قرار دیا گیا، اسی آیت قرآنی میں ایک لفظ کے ذریعے شرط ہدایت قرآن بھی بیان کی گئی کہ یہ قرآن جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہدایت حاصل کرنے والے کے پاس دولت تقوی ہونا ضروری ہے۔ ھدی للمتقین، یہ دو لفظ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت ہے، مگر صرف قارئین کے لیے ہدایت نہیں ہے، مسلمین کے لیے ہدایت نہیں ہے، ناظرین کے لیے ہدایت نہیں ہے، سامعین کے لیے ہدایت نہیں ہے، مسلمین کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جن کے پاس دولت تقوی ہو، جن کے پاس تقوی ہو۔ جب تک تقوی نہیں ہوگا قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہدایت حاصل کرنے والے کے پاس تقوی ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ شرط تقوی، اور یہ تقوی اتنا اہم ہے کہ قرآن میں جس طرح سے نماز کے سلسلے میں جتنی آیات ہیں، اگر آپ ان آیات کی تلاوت کریں اور غور و فکر کے ساتھ تلاوت کریں تو نماز کے سلسلے میں کم سے کم قرآن میں 70 آیات موجود ہیں، اور ان 70 آیات میں اکثر مقامات پر صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک حکم اور ملتا ہے۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں اس میں آپ کو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم ملے گا، خالی نماز کا حکم نہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں جہاں قرآن میں نماز کا حکم ہے وہاں وہاں قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جناب عیسیٰ کے سلسلے کی آیات میں بھی اعلان ہو رہا ہے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ،
وہ فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے نماز اور زکوٰۃ کی وصیتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، نماز اور زکوٰۃ کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ تو قرآن میں جہاں جہاں کے اوپر آپ کو نماز کا حکم ملے گا وہاں وہاں کے اوپر آپ کو زکوٰۃ کا حکم ملے گا۔ یہ زکوٰۃ نماز کا ایک بہت اہم حصہ بنائی گئی ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ چنانچہ ایک تفسیر ہے جس کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر کہا جاتا ہے، اور 11ویں امام علیہ السلام سے اس کی نسبت ہے، اور اردو میں وہ تفسیر حیدری کے نام سے کتب فروشوں کے یہاں مہیا ہو سکتی ہے، کتب خانوں میں موجود ہوگی۔ اس 11ویں امام علیہ السلام کی تفسیر قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ سنو، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں بہت پڑھتے ہیں، بہت کثرت سے نمازیں ادا کرتے ہیں، مگر ان کی نمازیں زمین ہی پر رہ جاتی ہیں، ان کی نمازیں آسمان تک نہیں پہنچتی، ان کی نمازوں کو لینے کے لیے فرشتے نہیں آتے، ان کی نمازیں باب اجابت تک نہیں پہنچتی، باب قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ تو لوگوں نے، اصحاب نے حیرت سے پوچھا کہ یا نبی اللہ، آخر کیوں، ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نمازیں آسمانوں تک نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی، زمینی پر رہ جاتی ہیں، فرشتے نہیں آتے؟ تو پیغمبر نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت سی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ سواری جو نماز کو آسمان تک پہنچاتی ہے اس سواری کا انتظام نہیں کرتے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، وہ سواری کون سی ہے جس کے ذریعے نماز آسمان پہ جاتی ہے، نماز آسمان تک پہنچتی ہے؟ تو پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا کہ زکوٰۃ نماز کی سواری کا نام ہے۔ فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز آسمان تک نہیں پہنچتی ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر یہ افضل عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اب اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ زکوٰۃ یہ جو ہم خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ کی بڑی تفصیل ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، اس تفصیل زکوٰۃ میں نہیں جاتا، مگر جو خیر و خیرات ہے یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ یہ فقراء کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ مساکین کا حق ہے۔ یعنی اگر فقیر کا حق زکوٰۃ نہ دیا جائے تو عمل قبول نہیں ہوتا، نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب اس سے اندازہ لگانا چاہیے جو فقیر کا حق غصب کر لے، جب اس کا عمل قبول نہیں ہوتا تو جو جناب امیر کا حق غصب کر لے اس کا عمل کہاں سے قبول ہوگا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں نماز ہے وہاں وہاں زکوٰۃ ہے۔ تو جیسے قرآن میں نماز کا ذکر بغیر زکوٰۃ کے نہیں ملے گا، ویسے ہی قرآن میں ایمان کا تذکرہ بغیر تقوی کے نہیں ملے گا۔ قرآن میں جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے، جہاں جہاں ایمان کا لفظ آیا وہاں وہاں تقوی کا ذکر ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، وسیلے کی جستجو کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں متقی بنو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جیسے قرآن میں زکوٰۃ کے بغیر نماز نہیں ہے، ویسے ہی تقوی کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ بغیر تقوی کے ایمان بھی منزل قبولیت تک نہیں پہنچتا، ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو تقوی اتنا اہم ہے کہ تقوی شرط ایمان بھی ہے، اور تقوی فیض قرآن کا ذریعہ بھی ہے۔ جب تک تقوی نہیں ہوگا تب تک قرآن سے کوئی فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اب تقوی ہے کیا؟ تو حدیث نبی کے مطابق یا علی حب کا تقوی والایمان، علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے، آپ کی ولا کا نام تقوی ہے۔ اب اگر آپ قرآن سے پوچھئے کہ تقوی کسے کہتے ہیں تو تقوی کی مختلف علامات ہیں۔ تقوی کی سب سے خاص علامت مولا کائنات کی محبت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب سے خاص علامت۔ اگر مولا علی کی محبت نہیں ہے تو تقوی کی باقی جتنی علامتیں ہیں وہ کوئی علامت تقوی کی علامت قرار نہیں پائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور علامتیں ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے تقوی کی شان بھی بیان کی اور تقوی کی پہچان بھی بیان کی ہے۔ تقوی کی شان کیا ہے؟ تقوی کی شان یہ ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے۔ تقوی کی اہمیت یہ ہے کہ تقوی کے بغیر قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہی میرا موضوع ہے جس پر آج آخری گفتگو کر رہا ہوں کہ بغیر تقوی کے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ اب تقوی کیا ہے؟ تو قرآن نے تقوی کی ایک علامت اور بیان کی، وہ علامت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ قرآن علامت تقوی بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا، شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو یہ احترام کرنا، یہ تعظیم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ دل میں تقوی موجود ہے۔
دیکھیے تقوی کی علامت احترام کو قرار دیا گیا ہے، تقوی کی علامت تعظیم کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہوں تو ہم جتنی خدمت کریں وہ خدمت کم ہوگی، اور ہمارے ماں باپ مر گئے ہوں تو ہم جتنا ایصال ثواب کریں ایصال ثواب کم ہوگا۔ یہ جو ہمیں بچپن سے ہمارے والدین نے احترام اہل بیت سکھایا ہے، تعظیم اہل بیت سکھائی ہے، تبرکات اعضاء کا احترام، مجلسوں کا احترام، مجلس کے تبرک کا احترام، گہوارے کا احترام، علم کا احترام، زری کا احترام، کربلا کا احترام، مشہد کا احترام، عزاخانوں کا احترام، تو یہ احترام کرنا صرف شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ احترام کرنا متقی ہونے کی دلیل ہے، یہ احترام تقوی کی علامت ہے۔ اگر احترام ہے تو تقوی ہے، اور اگر احترام نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے تو تقوی نہیں ہے۔ اور پھر اس احترام جو تقوی کی علامت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے جناب آدم کے سلسلے میں جب حکم دیا کہ میں آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، تو سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس سجدے میں نہیں گرا۔ یہ جو حکم سجدہ تھا یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ احترام تھا۔ دیکھیے اللہ نے جناب آدم کا کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں آدم کے جسم میں روح ڈالوں تو تم کلمہ پڑھ لینا، کہا تھا جب میں آدم کے جسم میں روح ڈالوں تو تم سجدہ کر لینا، یعنی آغاز آدمیت سجدے سے ہوا ہے، آغاز انسانیت سجدے سے ہوا ہے، آغاز بشریت سجدے سے ہوا ہے۔ سجدہ سجدہ احترام ہے، یعنی یہاں سے آدمیت کا قافلہ شروع ہوا، وہیں سے احترام کا حکم ملا۔ اب یہیں پر پہلا اختلاف بھی ہوا، ملائکہ نے احترام کیا، وہ ملائکہ رہے، لیکن ابلیس نے احترام نہیں کیا، تو جو ابلیس بنا ہے، جو ابلیس شیطان قرار پایا، جو ابلیس ملعون قرار پایا، جو مردود قرار پایا، تو وہ اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے شیطان نہیں بنا ہے، وہ احترام نہ کرنے کی وجہ سے شیطان بنا، اس نے احترام نہیں کیا۔ اچھا اب اس کی لاجک کیا تھی، اس کا فلسفہ کیا تھا، اس نے احترام کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے کہا جب میں آدم کے پیکر میں روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، تو اس کا فلسفہ اور اس کا نظریہ اور اس کی سوچ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے، یعنی ابلیس نے بنیاد خلقت کو بنایا کہ یہ مٹی سے خلق ہوئے اور میں آگ سے خلق ہوا ہوں۔ اب دیکھیں غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھا کہ اللہ مٹی کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ جسم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا، غور سے سنیے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں جسم بناؤں، میں اسٹرکچر بناؤں، میں پیکر بناؤں تو سجدہ کرنا۔ اللہ نے کہا تھا جب میں روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرنا، جب روح ڈال دوں تو احترام کرنا۔ اللہ نے فلسفہ احترام بھی سمجھایا کہ احترام کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ جو جناب آدم کے سجدے اور احترام کا حکم دیا گیا تھا، یہ جسم کی وجہ سے نہیں تھا، یہ روح کی وجہ سے تھا۔ یہی راز ابلیس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بھئی جناب آدم کے جسم کا احترام جسم کی وجہ سے نہیں تھا، روح کی وجہ سے تھا۔ دنیا آج تک اس فلسفے کو نہیں سمجھی ہے، جیسے ابلیس نے نہیں سمجھا تھا۔ بھئی ہم جو خاک کربلا کا احترام کرتے ہیں، خاک شفا کا احترام کرتے ہیں، تو جیسے جسم آدم کے سجدے کا حکم، احترام کا حکم پیکر کی وجہ سے نہیں تھا، روح کی وجہ سے تھا، ویسے ہی خاک شفا کا احترام خاک کی وجہ سے نہیں، خون امام حسین کی وجہ سے، علم کا احترام کپڑے کی وجہ سے ہی نہیں، نسبت جناب عباس کی وجہ سے، گہوارے کا احترام گہوارے کی لکڑیوں کی وجہ سے نہیں، جناب علی اصغر کی وجہ سے، جھولے کا احترام جناب علی اصغر کی وجہ سے، تعزیے کا احترام کاغذ و تیلیوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نسبت امام حسین کی وجہ سے۔ یہی راز ابلیس نہیں سمجھاتا۔ احترام کا سبب تھا نسبت، اس نے نسبت کو دیکھا ہی نہیں، اس نے پیکر کو دیکھا، اس نے جسم کو دیکھا۔ یہ ابلیس سے غلطی ہوئی کہ اس نے جسم کو دیکھا، روح کو نہیں دیکھا۔ اب اگر کوئی شخص خاک کربلا کو دیکھ رہا ہے، خون امام حسین کو نہ دیکھے، جناب عباس کے علم کے پنجے و کپڑے کو دیکھے، نسبت جناب عباس کو نہ دیکھے، تعزیے کے کاغذ کو دیکھے، تیلی کو دیکھے، نسبت امام حسین کو نہ دیکھے، گہوارے کو دیکھے، نسبت جناب علی اصغر کو نہ دیکھے، ذوالجناح کو دیکھے، نسبت امام حسین کو نہ دیکھے، تو اس کا عقیدہ قرآن والا عقیدہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ شیطان والا عقیدہ ہے۔ یہ غلطی شیطان سے ہوئی تھی کہ اس نے نسبت کو نہیں سمجھا تھا۔ دیکھیے تقوی کی علامت احترام ہے، اور احترام کا سبب نسبت ہے۔ نسبت کی وجہ سے احترام ہوتا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ منسوب ہو جانا، بھئی جناب آدم جس مٹی سے خلق ہوئے تھے وہ مٹی جنت کی مٹی نہیں تھی، اسی زمین کی مٹی تھی، لیکن یہاں سے فرشتوں کے ذریعے وہاں گئی، ایک جسم بنا۔ اب نسبت کیا ہوئی؟ نسبت ہوئی خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ،
یہاں کی مٹی کو وہاں جانے کے بعد نسبت ملی خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ۔ قرآن یہیں کے کاغذ پر لکھا گیا، یہیں کی پرنٹنگ پریس میں چھاپا گیا، مگر نسبت ہوئی کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ یہ کہلاتی ہے نسبت۔ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام، بیت اللہ، اللہ کا گھر، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ، یہ کہلاتی ہے نسبت۔ یہ 3 لفظ ہیں، خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، 3 لفظ ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، 3 لفظ ہیں، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، 3 لفظ ہیں۔ اب ان 3 لفظوں کے بیچ میں جو یہ کا اور کی ہے، یہی نسبت کہلاتی ہے۔ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ جو کا و کی ہے یہی نسبت ہے، یہی منسوب ہونا ہے۔ تو وہ ساری نسبتیں ہمارے عزاخانوں میں ہی موجود ہیں۔ اللہ کا خلیفہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر، ساری نسبتیں یہاں بھی موجود ہیں۔ مولا کی زری، مولا کا روضہ، جناب عباس کا علم، امام حسین کا تعزیہ، مولا حسین کا ذوالجناح، یہ ساری نسبتیں ہیں۔ تو جیسے نسبت کا احترام وہاں ہوا، وہی نسبت کا احترام یہاں ہوتا ہے۔ بھائی میٹیریل کی وجہ سے احترام تھوڑی ہے، نسبت کی وجہ سے۔ اور پھر جب آپ قرآن کو تقوی کی نظر سے دیکھیں، میں نے کہا صرف تلاوت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تقوی ضروری ہے۔ تو قرآن نسبتوں سے بھرا ہوا ہے، نسبتوں کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ پر آیت آیت میں مل رہا ہے۔ اللہ نے جناب نوح کو حکم دیا کہ سفینہ بناؤ۔ اب جب جناب نوح سفینہ بنانے کے لیے بیٹھے تو جس لکڑی سے وہ کشتی تیار کی تھی، وہ ناؤ بنائی تھی، وہ سفینہ بنایا تھا، وہ لکڑیاں اسی زمین کے پیڑوں کی تھیں، لکڑیاں یہیں کی تھیں، تعمیر بھی اسی زمین کے اوپر ہوئی۔ وہ آری جس سے پٹھرے کاٹے گئے، وہ آری بھی یہیں کی تھی، وہ زمین جس کے اوپر کشتی بنائی گئی، وہ زمین بھی یہیں کی تھی، لکڑیاں بھی یہیں کی، تعمیر بھی یہیں، آرا بھی یہیں۔ لیکن اب نسبت بدل گئی۔ نسبت کیا بنی؟ کشتی نجات، نجات کا سفینہ، نجات کی کشتی۔ اب دیکھیں وہی نسبت والا لفظ آ گیا، کا، کشتی نجات، نجات کی کشتی، سفینہ نجات، نجات کا سفینہ۔ یہی تو نسبتیں ہمارے کے یہاں ہیں۔ عزائے جناب امیر مولا علی کی عزا، فرش عزائے حسین، امام حسین کی عزاداری کا فرش، یہ ساری نسبتیں ہیں۔ احترام جو ہم کرتے ہیں یہ نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ احترام کرنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، احترام کرنا متقی ہونے کی دلیل ہے۔ تو بہرحال جناب نوح کشتی نجات بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نسبت کدھر ہو گئی، ایک آرڈنری لکڑی ہے لیکن اب نسبت ہو گئی سفینہ نجات، نجات کا سفینہ، کشتی نجات، نجات کی کشتی۔ اب نسبت کی وجہ سے اثر پیدا ہوتا ہے، نسبت کی وجہ سے برکت پیدا ہوتی ہے، نسبت کی وجہ سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، نسبت کی وجہ سے اختیار کا مظاہرہ ہوتا ہے، نسبت کی وجہ سے عطائیں ہونے لگتی ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے حیات القلوب میں لکھا ہے کہ جب جناب نوح کشتی نجات بنا رہے تھے تو یوں عام طور کے اوپر جب لکڑی کو مشین سے یا آرے سے کاٹا جاتا ہے تو جب لکڑی کٹنے لگتی ہے تو اس میں سے برادہ نکلتا ہے، پاؤڈر نکلتا ہے، لکڑی کا برادہ کہلاتا ہے۔ عام طور پہ جب بھی لکڑی کاٹی جائے تو اس سے برادہ ہی گرتا ہے، گرنا ہی چاہیے۔ لیکن علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب جناب نوح ان کشتی کے پٹھروں کو کاٹنے کے لیے بیٹھے اور انہوں نے آری سے ان پٹھروں کو کاٹنا شروع کیا تو کاٹ رہے تھے لکڑی، لیکن لکڑی سے لکڑی کا برادہ نہیں گر رہا تھا، سونے چاندی کے ذرات گر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ آرڈنری لکڑی ایکسٹرا آرڈنری کی طرف منسوب ہو گئی ہے، کشتی نجات، نجات کی کشتی کی طرف نسبت ہو گئی ہے، لہذا اثر بدل گیا۔ یہ بات میں بہت سی مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں، پڑھ چکا ہوں کہ قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے۔ قرآن نے سمجھایا کہ دیکھو اگر لکڑی کا برادہ سونے چاندی میں کنورٹ ہو جائے، سونے چاندی میں بدل جائے تو یہ حیرت کی بات نہیں، نسبت کی بات ہے۔ اب اگر علی کے پوتے حضرت سید سجاد کے ہاتھ کا پانی جواہرات میں بدل جائے تو یہ بھی حیرت کی بات نہیں، نسبت کی بات ہے۔ تو نسبتوں سے دامن قرآن بھرا ہوا ہے۔ یہیں کی لکڑیاں تھیں مگر نسبت ہو گئی تو احترام۔ آگے بڑھیے، یہی زمین تھی، خانہ کعبہ جو بنایا گیا، یہیں کی مٹی، یہیں کا گارا، یہیں کے گمے، یہیں کی اینٹوں سے ایک گھر بنایا گیا۔ اب نسبت ہو گئی بیت اللہ، اللہ کا گھر،
اب دیکھیے نسبت کدھر ہو گئی؟ اللہ کی طرف ہو گئی۔ گمے یہیں کے تھے، اینٹیں یہیں کی تھیں، گارا یہیں کا تھا، جس پانی سے گارا تیار کیا گیا وہ بھی یہیں کا تھا، لیکن اب نسبت بدل گئی، اللہ کی طرف ہو گئی تو وہ گھر خاص گھر ہو گیا۔ تو احترام کا سبب نسبت ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اپنے ہاتھ سے مل کے اس گھر کو بنایا، مگر نسبت کدھر ہو گئی؟ اللہ کی طرف۔ بیت اللہ اللہ کا گھر۔ اب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے باپ بیٹے نے مل کے گھر بنایا، حالانکہ مکے میں اور لوگ بھی اس وقت رہتے تھے، مزدوروں کی کمی نہیں تھی۔ جناب ابراہیم چاہتے تو لوگوں کو بلاتے اور ان سے اللہ کا گھر بنواتے، مگر جناب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں کسی اور کو شریک نہیں کیا، خود باپ بیٹے نے کعبے کی تعمیر کی۔ میں کہوں گا آپ شیخ الانبیاء ہیں، آپ خلیل خدا ہیں، آپ امام بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ کرسی ڈال کے بیٹھیے اور مزدوروں سے اللہ کا گھر بنوا لیجئے۔ تو جناب ابراہیم آواز دیں گے احمق، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اور میں بھی معصوم، میرا بیٹا بھی معصوم، دوسرے لوگ گناہ گار ہیں، غیر معصوم ہیں۔ میں آج ایک فیصلہ اور بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب تعمیر بیت میں گناہ گار شرکت نہیں کر سکتا تو اہل بیت میں بھی کوئی گناہ گار شریک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جناب ابراہیم نے گھر بنایا۔ اچھا اب گھر بنانا سمجھ میں آیا، لیکن ایک کام بڑا عجیب سا ہوا کہ جناب ابراہیم نے خود ہی گھر بنایا، خود ہی تعمیر کی اور خود ہی تعظیم کی، خود ہی بنایا اور خود ہی چوما، خود ہی بنایا اور خود ہی احترام کیا۔ میں کہوں گا حضرت ابراہیم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے خود سے گھر بنا رہے ہیں، خود ہی چوم رہے ہیں، خود ہی تعمیر کر رہے ہیں، خود ہی تعظیم کر رہے ہیں۔ آواز دیں گے تمہارے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کل جب تم مولا علی کا تابوت سجو گے، جب تم گھر میں فرش عزا بچھاؤ گے، جب تم عزا خانے سجاؤ گے، جب تم مولا عباس کا علم سجاؤ گے، تو لوگ تم سے پوچھیں گے کہ خود ہی بناتے ہو، خود ہی چوم لیتے ہو، تو جواب دے دینا کہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ قرآن نے ان کو بھی شیعہ کہا ہے، مسلمان ہم کو بھی شیعہ کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کام پرانے شیعوں کی پرانی عادت ہے۔ بہرحال کعبے کا احترام بھی نسبت کی وجہ سے ہے، اور احترام نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے، تعظیم نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے، خانہ کعبہ کا احترام بھی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیے صرف تعظیم نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، توہین بھی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک پتھر سنگ اسود ہے، اس کی تعظیم ہوتی ہے، اور اسی مکے میں 3 پتھر اور ہیں جو بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، منجلا شیطان کہلاتا ہے۔ اب شہر ایک ہے اور پتھر 4 ہیں، اور ہر حاجی جب جاتا ہے تو ایک کو چومتا ہے اور 3 کو مارتا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ بھئی ایک پتھر، ایک شہر میں 4 پتھر ہیں اور 3 پتھروں کو مارا جاتا ہے اور ایک پتھر کو چوما جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ صاحب وہ شیطان ہے، وہ بڑا شیطان ہے، وہ منجلا شیطان ہے، وہ چھوٹا شیطان ہے۔ میں پوچھوں گا صاحب وہ شیطان ہے، شیطان اتنا سیدھا کب سے ہو گیا کہ لوگ اسے پیٹتے رہیں اور وہ سر جھکا کے پٹتا رہے؟ وہ شیطان ہے؟ ارے شیطان تو پٹنے کے مقامات پر رکتا ہی نہیں ہے، ادھر ہی پٹنے کی نوبت آتی ہے، ادھر میدان چھوڑ دیتا ہے اور پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ شیطان ہے؟ کہ وہ شیطان نہیں ہے، وہاں شیطان آیا تھا۔ لیجے شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر اصل نہ ملے تو نقل بنا کے غبار نکال لو۔ بھئی نسبت کی وجہ سے احترام بھی ہے، اور نسبت ہی کی وجہ سے لعنت بھی ہے، نسبت ہی کی وجہ سے نفرت بھی ہے، نسبت ہی کی وجہ سے برات بھی ہے۔ نسبتوں سے دامن قرآن بھرا ہوا ہے، بس آخری منزل جہاں تک آپ کو پہنچانا ہے، نسبتوں سے دامن قرآن بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھیے جناب موسیٰ کی قوم کے بے پناہ قصے قرآن نے سنائے۔ انہی قصوں میں ایک قصہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ ہمیں ایک موقع دیجئے، ہم سدھر جائیں گے۔ جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، ہم ان کو ایک موقع دیتے ہیں، اور وہ موقع یہ ہے کہ ان سے کہو کہ جب یہ شہر میں داخل ہوں تو یہ باب حطہ سے داخل ہوں، اور پہلے باب حطہ کی تعظیم کریں، اسے بوسہ دیں، اسے چومیں، سر جھکائیں، اور پھر حطہ حطہ کہیں اور سر جھکا کے تعظیم و احترام کے ساتھ باب حطہ سے شہر میں داخل ہوں۔ میں بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ باب حطہ کا مطلب ہوتا ہے مغفرت کا دروازہ۔ باب کہتے ہیں دروازے کو اور حطہ کہتے ہیں مغفرت کو۔ تو جناب موسیٰ کی قوم کے لیے شہر کے دروازے کو باب حطہ قرار دیا گیا کہ یہ باب مغفرت ہے، معافی کا دروازہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو آؤ اس باب حطہ پر سر جھکاؤ، اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو، پھر حطہ حطہ کہو اور شہر کے اندر چلے جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ قصہ سنایا، یہ واقعہ سنا۔ دیکھیں باب حطہ مغفرت کا دروازہ، خالی دروازہ نہیں، مغفرت کا دروازہ۔ یہاں بھی نسبت ہے، جیسے شہر علم کا دروازہ،
نسبت کی بات ہو رہی ہے، احترام نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور احترام تقوی کی علامت ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ سر جھکاؤ، احترام کرو، دروازے کو چومو، ہتا ہتا کہو، شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن وہ قوم موسیٰ ہی کیا جو شرارت سے باز آ جائے؟ قوم موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ دروازے کو چومنا، احترام کرنا، مگر انہوں نے چوما نہیں، انہوں نے اپنی پیٹھ دروازے کی طرف کی اور الٹے الٹے شہر میں داخل ہوئے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ ہتا ہتا کہو، مگر انہوں نے ہتا بھی نہیں کہا، انہوں نے ہتا کے بجائے کہا ہنتا ہنتا۔ اب اگر اس لفظ کو غور سے سنیے تو ہتا میں اور ہنتا میں ذرا سا پروننسیشن کا ایک فرق نظر آئے گا۔ وہ فرق کیا ہے؟ ہتا اور ہنتا۔ ہنتا میں نون کے ایک نقطے کی آواز آپ کو سنائی دے گی۔ ہتا اور ہنتا کا فرق کیا ہے؟ ہتا کہتے ہیں معافی کو، اور ہنتا کہتے ہیں روٹی کو۔ جناب موسیٰ نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ ہتا ہتا کہنا، یعنی معافی مانگنا، معافی معافی کہنا، مگر وہ جنم جنم کے بھوکے روٹی روٹی کرنے لگے، انہوں نے ہتا کے بجائے ہنتا کہا اور ایک نون کا نقطہ بڑھا دیا۔ اللہ نے ان پہ عذاب بھیج کے ایک نقطہ سمجھا دیا کہ جب نون کا نقطہ بڑھانے والا ہمارے عذاب سے نہیں بچتا تو نقطہ با گھٹانے والا ہمارے عذاب سے کیا بچے گا؟ تو بہرحال انہوں نے احترام نہیں کیا، وہ ہتا ہتا نہیں کہا، تو اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ اب یہ قصہ قرآن میں موجود ہے، اس کی تفصیل پیغمبر اسلام نے تفسیر کے ذریعے بیان کی ہے۔ جب یہ قصہ مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمانوں نے نبی سے کہا کہ یا نبی اللہ، وہ لوگ تھے تو بہت نافرمان، لیکن قسمت کے دھنی تھے کہ اللہ ان کو معاف کرتا، اور بڑا آسان طریقہ تھا کہ وہ ہتا ہتا کہتے، اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ ہمارے لیے بھی کوئی باب ہتا بنا دیجئے، مغفرت کا دروازہ بنا دیجئے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمارے لیے بھی کوئی مغفرت کا دروازہ بنا دیجئے۔ تو نبی مسکرائے کہ تمہارے لیے دروازہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے تو باب ہتا موجود ہے، مغفرت کا دروازہ موجود ہے۔ کہ باب ہتا کہاں ہے؟ فرمایا وہی جو شہر علم کا دروازہ ہے وہی باب ہتا ہے۔ حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مولا علی کی مثال باب ہتا جیسی ہے۔ مولا علی جہاں شہر علم کا دروازہ ہے وہیں مولا علی مغفرت کا دروازہ ہے۔ یہ مستند حدیث ہے کہ مولا علی کی مثال باب ہتا کی جیسی ہے، مولا علی مغفرت کا دروازہ ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ مولا علی باب ہتا ہے تو باب ہتا کا قانون کیا بنا تھا؟ باب ہتا کا قانون یہ تھا کہ باب ہتا کی تعظیم بھی ضروری ہے اور ہتا ہتا کہنا بھی ضروری ہے۔ اب جب مولا علی باب ہتا کی مثال ہے تو پھر مولا علی کے دروازے کو چومنا بھی ضروری ہے اور علی علی کہنا بھی ضروری ہے۔ یہ تعظیم و احترام لازم ہے، یہ احترام تقوی کی علامت ہے، وہ تقوی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، سب سے اصل احترام ہے۔ احترام ہوگا تو تقوی ہوگا، اور تقوی ہوگا تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ بغیر تقوی کے، بغیر احترام کے قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور جب تقوی نہیں ہوتا تو بے احترامی ہی بے احترامی ہوتی ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یہ جتنے ظلم ہوتے ہیں یہ سب تقوی نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ جو اہل بیت اطہار پر ظلم ہوا، جو اہل بیت اطہار کی بے احترامی ہوئی، یہ جو جناب سیدہ کو دن بھر بھرے دربار میں کھڑا رکھا گیا کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ ارے جسے دیکھ کے پیغمبر اسلام اپنی مسند سے بلند ہو جاتے تھے، وہ دن بھر بھرے دربار میں کھڑی نہیں، کوئی ملون آگے نہ بڑھا کہ لاؤ ایک کرسی لاؤ، نبی کی بیٹی کو بیٹھنے کے لیے رکھ دو۔ یہ جو بے احترامی ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ وہ تلاوت کرتے تھے لیکن ان کے دل میں تقوی نہیں تھا، مولا علی کا عشق نہیں تھا، مولا علی کی محبت نہیں تھی۔ یہ جتنے مظالم کیے گئے یہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے کیے گئے، یہ جتنی بے ادبیاں کی گئیں یہ مولا علی کا عشق، محبت اور تقوی نہ ہونے کی وجہ سے کی گئی۔ یہ جو جناب سیدہ کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، یہ جو جناب محسن کو مہر ڈالا گیا، یہ جو سیدہ کا چلتا ہوا دروازہ پہلو سیدہ پر گرایا گیا، یہ جو مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، اور یہ جو 19 رمضان کی صبح مولا علی کے سر کے اوپر ضربت ماری گئی، مجھے بتائیے آخر مولا علی نے معاذ اللہ کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا عداوت تھی مولا علی سے؟ ارے بھوکوں کے منہ میں نوالے رکھنے والا، ایسے مریضوں کا علاج کرنے والا جس کے پاس سے کوئی گزرنا گوارا نہ کرے، لقمے بنا بنا کے یتیموں کے منہ میں رکھنے والا، یتیموں کے گھر میں جا کے چولہا جلا جلا کے ان کو کھانا پکا کے کھلانے والا، کیا بگاڑا تھا میرے مولا نے؟ کیا سبب تھا؟
ارے مولائے کائنات رات کے اندھیرے میں اپنے کاندھے کے اوپر روٹیاں رکھ رکھ کے غریبوں کے گھر میں پہنچاتے تھے، یتیموں کا نگہبان۔ اسی لیے تو 1400 برس سے آج تک ہم رو رہے ہیں کہ آج دنیا سے یتیموں کا نگہباں اٹھ گیا، آج دنیا سے یتیموں کا نگہباں اٹھ گیا ہے، مومنوں شیعوں کا مہماں اٹھ گیا۔ عزیزو، بڑا عجیب سا زمانہ ہے۔ پچھلے برس تک ہم مولائے کائنات کی عزاداری، مولائے کائنات کا ماتم بہت کھل کے کرتے تھے، لیکن کورونا وبا کی وجہ سے، حکومت کی ہدایات کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں مقید ہیں، لیکن بہرحال گھروں کے اندر عزاداری کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارے آنسوؤں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ گھر کے اندر ہم ماتم کریں تو ہماری کلائی پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم کو اس سے ایک مصیبت اور یاد آتی ہے کہ آج بہرحال ہم گھر کے اندر ہی صحیح دل کھول کے اپنے مولا کو رو بھی سکتے ہیں، علی علی ہائے علی کہہ کے ماتم بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہ سیدانیاں یاد آتی ہیں کہ بعد قتل شہادہ کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا۔ ارے جنہیں مولا حسین کے بعد رونے بھی نہ دیا گیا، وہ یتیمہ یاد آتی ہے جسے رونے کے وقت تماچے مارے جاتے تھے، جسے باپ کے اوپر آنسو بھی نہ بہانے دیے گئے۔ ہاں عزیزوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، آپ اپنے گھروں میں مولا علی پر رونے پر آمادہ ہو گئے ہوں گے۔ بڑی سخت رات تھی مولا علی کی شہادت کی شب، 19 کی صبح آپ کے سر پر ضربت لگی، چاہنے والے آتے جاتے تھے، عیادت کر کر کے روتے روتے گھروں کو واپس جاتے تھے۔ ایک جم غفیر مولائے کائنات کے گھر کے دروازے پر کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، اور مولائے کائنات ہر دن آنے والوں سے کہتے تھے اب چلے جاؤ، ہماری بیٹیاں ہمارے قریب آنا چاہتی ہیں۔ میں کہوں گا یا علی، بیٹیوں سے بہت محبت ہے آپ کو، یہ کوفہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جب چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ہائے مولا حسین کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے سکینہ جھاڑ رہی تھی ماں کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تو کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ یا علی، آپ اپنے گھر میں بار بار چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے پہلو میں آ کے بیٹھ جائیں، آپ اپنی بیٹیوں کے دیدار کرتے رہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کی زیارت کرتی رہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے پہلو میں بیٹھی رہیں، مگر ہائے وہ مصیبت کا دن کہ جب مولا حسین وقت رخصت چلے ہیں تو آخری مرتبہ سکینہ کو سینے پر لٹانے کے بعد کہا زینب میری سکینہ سے ہوشیار رہنا، میری سکینہ سے خبردار رہنا۔ ہاں عزیزوں، گزرتے گزرتے 20 کا دن بھی گزر گیا، اب 21 کی شب آئی۔ مولائے کائنات نے ایک عمومی وصیت امام حسن کو فرمائی، بڑی تاریخی وصیت ہے جو علماء نے کتابوں میں درج کی ہے، جس میں بیواؤں کی نگہداری کا حکم ہے، جس میں یتیموں کو خیال رکھنے کا حکم ہے، جس میں ہمسائے کے حقوق کا حکم ہے۔ بہت طولانی وصیت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمائی تاکہ دنیا تک مولا علی کا یہ آخری پیغام پہنچ جائے۔ اس کے بعد عمومی وصیت کرنے کے بعد خصوصی وصیتیں کرنا شروع کی۔ آواز دی بیٹا حسن میرے قریب آئیے۔ مولا حسن بابا کے قریب پہنچے، بچوں کو بلایا، زینب بی بی آؤ، کلثوم آؤ، حسین میرے قریب آؤ۔ مولا حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، حسن کے حوالے کیا کہ حسن چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، بیٹیوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا کہ حسن اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ سارے بچوں کے ہاتھ مولا حسن کے ہاتھوں میں دے دیے کہ ایک مرتبہ کونے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ مولا علی نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ تھر تھراتی ہوئی آواز آئی، یا علی، یہ عباس کی ماں رو رہی ہے، یہ آپ کے بچوں کی کنیز ام البنین رو رہی ہے۔ آواز دی ام البنین کیوں رو رہی ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا عباس رو رہا ہے۔ کہا عباس کیوں رو رہا ہے؟ کہا عباس یہ کہہ کے رو رہا ہے کہ بابا نے سب کے ہاتھ بھیا حسن مجتبی کے حوالے کیے، سب کے ہاتھ بھیا حسن مجتبی کے ہاتھوں میں دیے، مگر میرا ہاتھ حسن مجتبی کے حوالے میں کیوں نہیں، حوالے کیوں نہ کیا؟ یہ سننا تھا کہ مولا علی نے کہا عباس کو میرے قریب بلاؤ، میرے بچے عباس، ابھی وہ نوبت بھی آنا ہے، ابھی وہ منزل بھی آنا ہے۔ عباس عشقوں سے ڈوبی ہوئی آنکھیں لے کے بابا کے قریب آئے۔ آواز دی بیٹا حسین تم بھی قریب آ جاؤ۔ مولا حسین قریب میں آئے، جناب عباس کے ہاتھوں کو مولا علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا، عباس کے ہاتھوں کو چوما، پھر آواز دی حسین ذرا اپنا ہاتھ بڑھانا۔ مولا حسین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مولا علی نے جناب عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھوں میں دیا کہ حسین یہ عباس کے ہاتھ تیرے حوالے۔ یہ 21 رمضان کی شب کی بات تھی۔ میں کہوں گا یا علی
بھائی کربلا میں 10 محرم کو آ کے دیکھ لیجئے، وہ دونوں ہاتھ جو آپ نے مولا حسین کے حوالے کیے تھے، وہ دونوں ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کس عالم میں ہیں؟ کیا وہ ہاتھ شانوں پر نظر نہیں آتے؟ وہ ہاتھ حسین کے سینے پر نظر آتے ہیں۔ آواز دے رہے ہیں یا اخی عباس الان کسرا ظہری، یہ میرے عباس تیرے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی۔ مولا علی نے وصیتیں کی، پھر سب سے کہا آپ سب میرے حجرے سے چلے جائیں، صرف ہماری بیٹی زینب کو ہمارے پاس رہنے دیا جائے۔ سب حجرے سے چلے گئے، بی بی زینب کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا بی بی تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں تمہارے بابا کا واسطہ صبر کرنا۔ یہ کہنے کے بعد مولا علی نے بی بی زینب کے بازوؤں سے چادر کو ہٹایا، وہ آگے بڑھ کے تھر تھراتے ہوئے ہونٹ اپنی بیٹی کے بازو پر رکھ دیے۔ بیٹی نے کہا بابا یہ کیا کیا؟ آواز دی زینب میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا جائے گا، اور زینب تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ جناب زینب نے بابا کے چہرے کو دیکھا، سر کو جھکا لیا، کچھ کہا نہیں۔ لیجئے وقت گزرتا چلا گیا۔ 21 رمضان کی صبح دنیا سے یتیموں کا نگہباں اٹھ گیا، اٹھ گیا مومنوں کا بیوہ اٹھ گیا۔ وقت گزرتا گیا، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ پھر محرم کی 10 آ گئی۔ حسین کا عالم یہ تھا کہ کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ ساتھیوں کے لاشیں اٹھا لائے، اکبر کے سینے سے نیزہ نکال لیا، قاسم کے پامال لاشیں کے ٹکڑوں کو جمع کر چکے، بہن کے بچوں کو سینے سے لگا چکے، اون و محمد کی لاشیں اٹھا چکے کہ ایک مرتبہ کوئی آگے بڑھا، آواز دی آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ دیکھا 32 برس کا بھائی کھڑا ہوا ہے۔ آواز دی عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا لشکر کہاں جو میں علمداری کروں، اب وہ لشکر کہاں جس کا علمدار بنوں۔ کہا اچھا عباس دیکھو پیاسے بچے العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، میں تمہیں مرنے کی اجازت تو نہیں دیتا، ہاں ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ لیجئے مولا عباس آگے بڑھے، سوکھا مشکیزہ بی بی سکینہ نے جناب عباس علیہ السلام کے علم میں باندھا، ابھی چلنے کو تھے کہ فضہ دوڑتی ہوئی آئی۔ آواز دی علی کی تمنا، آپ کو علی کی بڑی بیٹی زینب بلا رہی ہیں۔ جناب عباس نے خیمے کا رخ کیا، خیمے کے دروازے پہنچے، اندر سے شہزادی ثانیہ زہرا کی آواز ہے آؤ میرے بھائی 2 لمحے کو میرے خیمے کے اندر آ جاؤ۔ مولا عباس خیمے کے اندر پہنچے، زانوؤں کو زمین پر رکھا، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے۔ آواز دی عباس جا رہے ہو؟ کہا جی بی بی بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنا ہے۔ کہا جاؤ عباس، زینب تمہیں 4 محرم کو روک چکی ہے، اب زینب تمہیں روکنے نہیں آئی ہے، زینب ایک بات بتانے آئی ہے۔ کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا جب بابا کی شب شہادت آئی تھی تو بابا نے سب کو حجرے سے باہر کر دیا تھا اور مجھے بلایا تھا اور میرے بازوؤں سے ردہ ہٹا کے میرے بازو چومے تھے۔ میں نے پوچھا تھا کہ بابا یہ میرے بازو کیوں چومے؟ تو میرے بابا نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ زینب تیرے بازوؤں کے اوپر رسن باندھی جائے گی۔ مجھے بابا کی بات پر یقین تھا، مگر میں سوچتی تھی یا اللہ یہ کب ہوگا؟ ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں پہ رسن کون باندھے گا؟ الوداع عباس، مجھے بابا کی وصیت کی تکمیل کا دن نظر آ گیا۔ اب جو میرے بابا نے کہا ہے وہ آج شام کو ہو کے رہے گا، تیرے بازو کاٹے جائیں گے، میرے بازوؤں پر اسما باندھی جائے گی۔ الوداع میرے شیر۔ اللهم القن قتل تعبير المؤمنين اللهم ولن